آپ اہل بیت کے جتنے فضائل، ان کے مصائب سارے بیان فرمائیں۔ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے اہل سنت کو تکلیف ہو۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا، اس سے میں اہل سنت بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ہمارے خطبوں میں تقریروں میں ایسی بات نہ آئے جس سے اہل تشیع بھائیوں کو تکلیف ہو۔ ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی نفرت اور لڑائی جھگڑے سے نہ کبھی شیعہ ختم ہوں گے نہ کبھی سنی ختم ہوں گے۔ 352 ہجری میں انہوں نے ماتم کا اور جلوس کا حکم دیا، بازار بند کروائے۔ وہ ان کا عنوان تھا خالد بن ولید کی حقیقت۔ دنیا میں ایک انسان ہے جسے میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور آدم کی نسل میں ایک انسان ہے جسے سیف اللہ کا لقب ملا۔ ان کی برائی کرنے کی بجائے میں بڑے درد سے یہ بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کا پورا خانوادہ ہی وہ سونے کے پانی سے لکھا جائے اور ہیروں کی زبان سے بولا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کون جنتی کون جہنمی، یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے کسی کی جنت اور دوزخ کے فتوے نہ لگائیں۔ کس شہر منافق میں آ گئے ہو ساغر، ایک دوسرے کے ہر کوئی عیب ڈھونڈ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، میرے بھائیوں دوستو، میرے بیٹوں بیٹیوں، بھائی بہنوں، میں آج سال نو، ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے چونکہ پچھلے اتوار میرا جو میری بائیں آنکھ ہے اس کا آپریشن ہوا تھا موتیا کا، تو اس میں ایک ہفتہ یہ اینک پہن کے رکھنی ہے۔ خاص طور پر یہ جو لائٹیں ہیں یہ نہیں پڑنی چاہیے، اور یہ ہر وقت لگا کے رکھنی ہوتی ہے۔ تو آج 3 بجے میں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اگر انہوں نے اوکے کر دیا تو پھر یہ اینک اتر جائے گی۔ اس لیے وضاحت کی ہے کہ کوئی، چونکہ پاکستان میں نہ زبان پہ پابندی ہے نہ لکھنے پہ پابندی ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس بول تحریر کا اللہ کو جواب دینا ہے، تو کتنے اعتراضات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے وضاحت کی کہ تکلیف کی وجہ سے پہنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کرنا ہے، سال نو ہے، اور اس میں ایک تو بہت بڑا واقعہ، حضرت عمر کی شہادت تو ہوئی تھی غالباً 27-28 ذوالحج کو، اور انتقال ہوا تھا 1 محرم کو، اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو دوسرا واقعہ شہادت اہل بیت ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھیوں کا قافلہ تھا، تو جس میں 17 اہل بیت تھے، اور قربان جاؤں، اتنا بڑا اہل بیت کا کنبہ کبھی بھی شہید نہیں ہوا، کسی نبی کی اولاد اتنی شہید نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ ٹیلے پر اپنی چادر بچھائی اور فرمایا کہ اللہم کبر سنی ورق عظمی
وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک، یا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری رعایا بہت پھیل گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور مشہور روایت ہے کہ آپ کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ تو ساتھی پوچھتے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ان الذی اخرجنی من مکہ مہاجرا الی المدینہ لقادر علی ان یسوق الی الشہادۃ فی المدینہ۔ تو ساتھی پوچھتے تھے کہ یہ ہوگا کیسے، مدینہ میں آپ کیسے شہادت مانگتے ہیں؟ کہ جس رب نے مجھے مکہ سے نکالا، ہجرت کروائی اور مدینہ پہنچایا، اس سے قدرت ہے کہ وہ مجھے یہاں شہادت نصیب فرمائے۔ تو آپ کی جو شہادت تھی وہ تو طلب تھی اور بہت ہی عالی شان تھی، مظلومانہ نہیں تھی، بلکہ جب وہ ابو لولو نے آ کر شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا چکی بناتا ہوں۔ کہا ایک چکی میرے لیے بنا دو۔ تو ابو لولو نے کہا ایسی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ چلا گیا تو فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا اس کو پکڑ لیں۔ فرمایا پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ اس کو پکڑنا تو میرے مقصد میں حائل ہو جائے گا۔ تو اگلے دن ہی اس نے نماز کی حالت میں آپ پر 6-7 وار کیے پیٹ میں، آپ گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تو انہوں نے فوراً پوچھا سلام پھرنے کے بعد میرا قاتل کون ہے؟ کہا جی وہ مجوسی ہے۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری شہادت نہیں لکھی تھی، میری موت نہیں لکھی تھی۔ ابو لولو کو پکڑ لیا چادر اس پر ڈال کے، تو اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو خنجر مار لی۔ اس میں اجمالاً بتا رہا ہوں تھوڑا آپ کو۔ اور درد اور دکھ والا واقعہ ہے وہ ہے شہادت اہل بیت، صرف حسین نہیں، شہادت اہل بیت۔ کسی نبی کی اولاد اس طرح ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ حسین بن علی تو حضرت فاطمہ سے تھے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر، یہ 5 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے۔ اور پھر آگے حضرت حسین کے علی الاکبر، علی الاصغر، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر عبداللہ، پھر ابو بکر، پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے، حضرت جعفر کی اولاد سے عون اور عبداللہ اور محمد شہید ہوئے۔ حضرت عقیل کی اولاد سے عبد الرحمن اور عبداللہ، اور ایک اور نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت ہی یہ وہ واقعہ ہے شہادت حسین کے، اس پر شہید ہونے سے پہلے ہی میرے نبی کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ تو ان پہ رونا دھونا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، تو اندر میں کوئی نہ آئے، وہ فرشتہ آسمان سے پہلی دفعہ اترا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو گئی
اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جان لگے، انہوں نے بازو پکڑ لیا، اس پر وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا، اپنے امام حسین علیہ السلام کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے بلک بلک کے رو رہے تھے، اتنی آواز تھی کہ ام سلمہ کو باہر سنائی دی، اور ایسے ہل رہے تھے، پورا جسم مبارک آپ کا ہل رہا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا ہے، حسین کو دیکھ کر کہا اس نے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، اور اس نے مجھے وہاں کی مٹی لا کے دکھائی ہے۔ وہ مٹی حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے لے لی کربلا کی۔ جس دن آپ شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ اکیلی بیگمات میں زندہ تھیں، انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی کو عصر کے قریب دیکھا، سر میں مٹی پڑی ہوئی اور بال بکھرے ہوئے۔ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ کہا حضرت مقتل حسین۔ ام سلمہ اپنے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا، تو حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے جلدی سے وہ پوٹلی اٹھائی جس میں مٹی تھی جو اللہ کے نبی نے دی تھی، اور یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو وہ ساری خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد ہر سال ساری امت سوگ مناتے تھے، لیکن ایسے جلسے جلوس ماتم یہ نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اس عظیم سانحہ اور حادثہ پر اہل سنت، اہل تشیع سب اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور حضرت امام حسین کے مناقب یاد کرتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، 10 محرم کو میرے والد ہم چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو وہ بہت روتے تھے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نہ تو کوئی ساڈا مریا ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، نہ کوئی کسی نے تکلیف ہوئی ہے، تو یہ میرا ابا روندا کیوں ہے؟ میں اتنا چھوٹا تھا، مجھے ان کے رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور بہت روتے تھے، اللہ ان کی درجے بلند فرمائے۔ تو بعد میں جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ شہادت اہل بیت پہ روتے تھے اور بہت گریہ کرتے تھے، اور یزید کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو یہ تو سلسلہ مسلسل چلا ہے، کبھی نہیں ختم ہوا ہے۔ ہاں، 334 ہجری میں ایران کے ایک غریب مچھیر ابو شجاع کے 3 بیٹے اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ سب سے بڑا جو تھا عماد الدولہ، اس کا نام تھا علی بن ابو شجاع۔ درمیانہ جو تھا رکن الدولہ، اس کا نام تھا حسن بن ابو شجاع، اور اس سے جو چھوٹا تھا معز الدولہ، اس کا نام تھا احمد بن ابو شجاع۔ تو عماد الدولہ نے
ایران کا جو افغانستان سے علاقہ لگتا ہے وہ اور افغانستان پہ حکومت کی. جو ان سے چھوٹے تھے حسن بن ابو شجاع، انہوں نے وسط ایران میں حکومت قائم کی، اور سب سے چھوٹے جو تھے احمد معز الدولہ وہ بغداد پہ قابض ہوئے، اور یہ اثنا عشری شیعہ تھے. اور اللہ کی شان ہے، ویسے ہی خیال آتا ہے کہ وہ شیعہ تھے اور وہ تو خلافت کا حق اہل بیت کو سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت کو خلافت نہیں دی. یہ حکومت ایسی چیز ہوتی، انہوں نے اب سارا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا. تو 352 ہجری میں انہوں نے ماتم کا اور جلوس کا حکم دیا، بازار بند کروائے. اور 352 سے لے کر 1510 میں صفوی خاندان حکمران بنا، اسماعیل صفوی. یہ ایک بہت بڑے اہل سنت بزرگ کا بیٹا تھا، لیکن سیاست میں آ کے اقتدار ملا تو پھر عثمانیوں کی ضد میں یہ شیعہ ہو گیا. تو انہوں نے پھر کوئی 220 سال حکومت کی. تو 31 سال اس نے حکومت کی. اس کے بعد اس کا غالباً پوتا یا پڑپوتا تھا عباس صفی، اس نے 41 سال حکومت کی، اور جبراً چونکہ ایران تو سنی ملک تھا سب کو شیعہ بنایا. پھر صفیوں نے گھوڑا نکالنا، ماتم کرنا، یہ صفیوں نے شروع کروایا ایران میں. پھر اس سے آگے سارا پھیل گیا. لیکن جو تھے ابو شجاع کی اولاد بنی بویہ انہیں کہتے ہیں، وہ صرف جلوس اور رونا دھونا اور واعظ و نصیحت، لیکن اس طرح جو ماتم اور چھریاں چلانا اور گھوڑا نکالنا یہ صفی خاندان نے شروع کیا. تو بہرحال شیعہ اس کو کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرنا ہے. میں آج صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے واسطے آپ شہادت عمر مناؤ. وہ تو گزر گیا، دن منائی ہے ہمارے اہل سنت نے اللہ کے فضل سے. اب امام حسین علیہ السلام کی بات آنے والی ہے 10 محرم کو، تو اس کو سکون سے اور امن سے منایا جائے، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوچ نہ ہو. میں چونکہ شیعہ میں اکثر ذاکر ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اہل سنت کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کے پاس اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کے لیے پوری کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ ان کے فضائل بیان کریں، ان کی عظمت کو بیان کریں، ان کی محبت کو بیان کریں. مجھے ابھی ایک حدیث یاد آ گئی. آپ نے حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ سے فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جس سے تمہاری صلح ہے میری اس سے صلح ہے، جس سے تمہاری لڑائی ہے میری بھی اس سے لڑائی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے یہ. تو میری گزارش ہے اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی اور شیعہ بھائیوں سے بھی کہ ایک دوسرے کا احترام سے اس 10 دنوں کو گزارا جائے. آپ اہل بیت کے جتنے فضائل، ان کے مصائب سارے بیان فرمائیں، اور ایسی کوئی گفتگو نہ کریں جس سے اہل سنت کو
تکلیف ہو، صحابہ کے بارے میں اس طرح باتیں کرنا۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں سے موبائل گھما رہا تھا، تو ایک شیعہ، وہ عالم تو نہیں ہے، وہ ان کا عنوان تھا خالد بن ولید کی حقیقت۔ دنیا میں ایک انسان ہے جسے میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور آدم کی نسل میں ایک انسان ہے جسے سیف اللہ کا لقب ملا۔ تو ان کی برائی کرنے کی بجائے میں بڑے درد سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کا پورا خانوادہ ہی وہ سونے کے پانی سے لکھا جائے اور ہیروں کی زبان سے بولا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل ہے، میرا سارا سال محرم ہوتا ہے، میں اہل بیت کے مناقب بیان کرتا ہوں، ان کے فضائل بیان کرتا ہوں، ایمان کا حصہ سمجھ کے بیان کرتا ہوں۔ کبھی میں ایک روپے کا روادار نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے اتنے پیسے دو، یا میں بیان کروں تو کوئی مجھے آ کے پیسے دے کے آپ نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون بھی آیا، کئی سال پرانی بات ہے، کہ آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو خوش کرنے کا مطلب آپ سارے سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ کو تھبی پیسے دی دیں گے۔ تو میں نے اس سے کہا، یار خوش تو میں پہلے ہی ہوں، اللہ نے مجھے پہلے ہی ایک اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، مجھے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے، میں اہل بیت کو بیان کرتا رہوں گا اور صلہ میں وہاں جا کے لوں گا، یہاں آپ لوگوں سے کیا لینا۔ تو میری ذاکرین سے بھی، علماء سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ مصائب اہل بیت بیان کریں، شہادت اہل بیت بیان کریں، فضائل اہل بیت بیان کریں، لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اہل سنت کو تکلیف ہو۔ جیسے میں اہل سنت بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ہمارے خطبوں میں، تقریروں میں ایسی بات نہ آئے جس سے اہل تشیع بھائیوں کو تکلیف ہو، کہ ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی نفرت اور لڑائی جھگڑے سے نہ کبھی شیعہ ختم ہوں گے، نہ کبھی سنی ختم ہوں گے، البتہ بے گناہ قتل ہوتے رہیں گے۔ کتنے ہزاروں بے گناہ اہل سنت کے قتل ہوئے، کتنے ہزاروں بے گناہ اہل تشیع کے قتل ہوئے، اور آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو میری گزارش ہے، میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں سب سے، اپنے سنی بھائیوں سے بھی، اہل تشیع سے بھی، لیکن اللہ کی قسم میں انی لکم ناصح امین، جو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے ہمدرد ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ پڑھے بغیر دین کے کئی پہلو وہ گمشدہ رہتے ہیں۔ تو جب بھی مسلمانوں میں آپس میں مذہب کی بنیاد پہ اختلاف ہوا، لڑائیاں ہوئیں، بغداد کی ہلاکوں نے جو تباہی مچائی، اس سے پہلے شیعہ سنی لڑائی ہوئی تھی، شیعوں نے سنیوں پہ حملہ کیا اور اس کے بدلے میں سنیوں نے شیعوں کے محلے پہ حملہ کیا، قتل و غارت کیا، مال لوٹا۔ تو ابن علقمی وہ وزیر تھا مستعصم باللہ خلیفہ کا، اس نے ہلاکو خان سے رابطہ کر کے اس کو دعوت دے دی حملے کی، 15 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے۔ ابن علقمی کو اس نے پہلے قتل کیا کہ کمبخت تو اپنوں کا نہیں بنا، میرا کیسے بنے گا؟ 15 لاکھ، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، 40 دن۔ اب پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو بس میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو پرامن گزاریں، اور جتنے بھی علماء ہیں، خطیب ہیں، وہ ایسی بات نہ کہیں جس سے دوسرے فریق کو تکلیف ہو۔ ہر ایک کے پاس بے شمار چیزیں ہیں پازیٹیو بیان کرنے کی، منفی ضرور بیان کرنی ہے کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ تو میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ نہ کوئی شیعہ خطیب عالم ذاکر ایسی بات کرے جس سے اہل سنت کو تکلیف ہو، نہ کوئی اہل سنت ایسی بات کرے جیسے اہل تشیع کو تکلیف ہو۔ ہم سب نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، جو کام اللہ نے کرنا ہے ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، اس طرح کر کے جو کام اللہ نے کرنا ہے نا، بلا کے حساب لینا ہے، وہ اللہ کے پاس رہنے دیں۔ یہاں مجھے تھوڑا شاعری سے دلچسپی رہی ہے، اب بھی ہے، تو ساغر صدیقی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ شہر منافق میں ساغر آ گئے ہو تم، ایک دوسرے کے عیب ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے۔ اور بھائی عیب تو اپنے ڈھونڈنے، وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اپنے اندر تو دیکھا کرو۔ اور اقبال کا شعر سنا کے ختم کرتا ہوں، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کون جنتی کون جہنمی یہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے کسی کی جنت اور دوزخ کے فتوے نہ لگائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔